محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وہینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرضا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارباب دانش، خدا ولد عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے کہ ان اول بیت وضع للناس، یعنی کہ بے شک اللہ نے پہلا گھر بنایا انسانوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو بہت ہی برکت یا پکا گھر ہے جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے. عالم کہتے ہیں ایک دنیا یا ایک جہان یا ایک ورلڈ، اور عالمین مانے ساری دنیا یا سارے جہان یا سارے ورلڈ. یہ ہے اللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب ہے، رسول رحمت للعالمین، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. اسی طرح کعبہ ہدی للعالمین، کعبہ عالمین کے لیے منتظر ہدایت ہے. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ یہ گھر کیسے ہدایت کرے گا؟ یہ تو مٹی کا بنا ہوا گھر ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، یہ تو اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے. یہ کیسے ہدایت کرے گا؟ یہ مٹی اینٹوں کا بنا ہوا، مٹی اینٹوں پتھر کا بنا ہوا گھر یہ کیسے ہدایت کرے گا؟ نہ تو یہ بول سکتا ہے، نہ تو بتا سکتا ہے، ارے کیا بات ہے، نہ تو سن سکتا ہے. یہ کیسے ہدایت کرے گا؟ تو اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ فی آیات بینات، اس کے اندر ظاہر صاف نشانیاں ہیں. ہم اس نشانی کیسے ہدایت کرتی ہے؟ اس کے لیے ہم چھوٹی سی ایک مثال لیں گے. جیسے ہم گاڑی میں روڈ پر آئے، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک سگنل لگا ہوا ہے، اس پر 3 لائٹ جل رہی ہیں، ایک ریڈ، ایک یلو، ایک گرین. جیسے یلو لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں، انتظار کرتی ہیں، اور جیسی ریڈ لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں، اور جیسے گرین لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں چلنے لگتی ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا؟
نہ تو سینن بولا، نہ تو کوئی حرکت، نہ تو چلا، لیکن اس نے اپنے اشاروں سے سمجھا دیا کہ کب رکنا ہے، کب چلنا ہے اور کب انتظار کرنا ہے. اسی طرح کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. پہلی جانبی اسی آیت کے اندر ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. آئے ہم پہلی نشانی کی طرف چلتے. کعبہ شروع سے ہی مکے میں تھا اور آج بھی مکے میں ہے اور قیامت تک مکے میں رہے گا. نہ تو ختم ہوگا، نہ تو چینج ہوگا، نہ تو اس کے بدلے کوئی اور کعبہ آئے گا. یہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ فی مکہ، یہ مکے کے اندر ہے، بلکہ کہا بے بکہ، میرا گھر بکہ ہے. پھر قانون فطرت ہے انسان کا. جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے انسان اسی کے نام پر اپنے گھر کا نام رکھتا ہے. جیسے محمد مصطفیٰ پسند، ویسے مصطفیٰ ہاؤس. جیسے علی سے عشق، ویسے علی ہاؤس. جیسے حسین سے محبت، حسین ہاؤس. جیسے عباس سے پیار، عباس ہاؤس. اسی طرح اللہ کو رونا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنے گھر کا نام اسی پر رکھ دیا کہ میرا گھر ہے بکہ. بکہ کیا ہے؟ آئے ہم امام معصومین میں پوچھتے ہیں کیا امام معصومین یہ مکہ کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام صادق فرماتے ہیں کہ مکہ ایسی جگہ، ایسی بھیڑ جہاں کے لوگ روئیں، آنسو بہائیں، آہو بکا کریں، آہو ہزاری کریں. رونا قانون فطرت ہے. رونا حیات کی نشانی ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ؟ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا، جیسے رویا، پتہ چلا زندگی آ گئی. اور بچے اس دنیا میں آیا یہ نہ رویا تو پتہ چلا موت ہی موت یقیناً آ گئی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رونا حیات کی نشانی ہے، رونا دنیا کی نشانی ہے. ایسے ہی اللہ کو یہ رونا اتنا پسند ہے اس نے اپنے گھر کا نام اسی پر رکھ دیا کہ میرا گھر بکہ ہے. ہمارا شکر کہ اللہ نے ہمیں رونے والی قوم میں سے قرار دیا. اللہ تیرا شکر، تو نے ہمارے رونے والے آنسوؤں کے ساتھ ایک دنیا کی عظیم ہستی کو جوڑ دیا. جیسے ہی آواز آئی یا حسین، ویسے ہی وہاں آنسو بہنے لگے. جیسے یہاں سے آواز آئی السلام علی الحسین، وہاں سے رونا شروع.
لیکن میرے نانا جان ڈاکٹر نعیم بخشی فرماتے ہیں کہ فطرت مولود ہے شے کی ادا، فطرت مولود ہے شے کی ادا، اس لیے آتا ہے یہ روتا ہوا۔ کیا بات، ہمارا سلام ان بیویوں پر کہ جن کو رونے نہیں دیا گیا، ہمارا سلام اس ننھی سکینہ پر جب وہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تب شمر آ کے تماچے مارتا تھا۔ ہمارا سلام اس بیوی زینب پر جب وہ روتی تھی تو شمر آ کے ان کی پیٹھ پر تاریانے مارتا تھا، لیکن ہمارا سلام اس امام پر جو حسین پر روتے نہیں بلکہ خون کے آنسو روتے ہیں، جو زیادت نائیہ میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جد مظلوم حسین، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں خون کے آنسو رہوں گا۔ لیکن پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کو کون سا کربلا کا منظر خون کے آنسو رلاتے؟ تب وہ منظر جب میرے علی اکبر کے سینے پر برچی لگی اور وہ جب گھوڑے سے نیچے گرے تو ان کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، آپ کو وہ منظر خون کے آنسو رلاتا ہے؟ تو مولا رو کے وہی فرماتے ہیں کاش علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے دوبارہ سے پوچھا مولا آپ کو کیا وہ منظر یاد آتا ہے جب خاتم نے زمین سے گھوڑے سے زین پر گرے اور ان کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اور جب حسین نے ان کے لاش کے گٹھڑی بنا کے خیمے میں لائے، کیا آپ کو وہ منظر خون کے آنسو رلاتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ کاش کے خاتم زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ اور پوچھنے والی نے پوچھا کہ مولا آپ کو وہ منظر خون کا آنسو رلاتا ہے جبکہ عباس کے بازو کٹ دے دریائے فرات پر، اور حسین پوچھنے آئے تھے کہ آپ کو وہ منظر خون کا آنسو رلاتا ہے؟ تو مولا رو کے ہوئے فرماتے کہ ہاں اگر عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کا آنسو روتے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا آپ کو وہ منظر خون کا آنسو رلاتا ہے؟ حسین کی مظلومیت، حسین کی غربت، جبکہ حسین زین سے زمین پر آئے، نہ تو زین پر تھے نہ تو زمین پر بلکہ تیروں پر تھے۔ جب انہوں نے آخری سجدہ کرا اور اللہ نے کہا کہ یا اللہ میری آخری قربانی کو قبول فرما، اور جب شمر آیا اس نے 13 ضربوں سے میرے مولا کی گردن کاٹی، آپ کو وہ منظر خون کا آنسو رلاتا ہے؟ مولا رو کے ہوئے ہو فرماتے کہ کہا کہ حسین زندہ ہوتے اے میری پھوپھیوں کی چادر ہے، اے میری پھوپھیوں کا پردہ، ہمارا سلام ہو ان بیویوں پر جب وہ تلوار آئی تھی تو صبح کی فجر کی اذان ہوئی تھی، جب رات کو عشاء کی اذان ہوئی تب تک کسی نے یہ نہ پوچھا کہ اے علی کی بیٹو بیٹھ جاؤ، اے علی کی بیٹو پانی پیو، اے علی کی بیٹو کھانا کھاؤ، لیکن ہمارا سلام ان بیویوں پر جب وہ شام کے بھرے بازار میں گزرتی تھی تو لوگ پتھر مارتے تھے، ہماری بیویاں زخمی ہو جاتی تھی،
نہ ہمارے سر سے یہ چادریں اٹھتی.